بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاد رکھیے، کچھ لوگ صرف خواب دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے محنت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس مقام پہ ہیں، کون لوگ ان کے ساتھ میں ہیں، کیا ریسورسز ان کے پاس میں ہیں۔ بس وہ کسی بھی نقطے کو آغاز بنا کر اپنے خوابوں کی جانب بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، زمانہ موجودہ میں ایسے خواب دیکھنے والوں کی کامیابی زیادہ یقینی ہے، کیونکہ آج کی دنیا انکشافات کی عادی ہو چکی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اب دنیا ہر نئے خیال کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ دوستو، کمپیوٹر اور پھر انٹرنیٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی دین AI، چیٹ GPT جیسے پروگرامز نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آج امیر و غریب یکساں طور پر ان ایجادات سے فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی بڑی سے بڑی ایجاد اور اہم سے اہم کارناموں نے پہلے خوابوں ہی کی دنیا سے جنم لیا۔ اونچے اونچے درخت چھوٹے چھوٹے بیجوں کی آغوش میں خوابیدہ رہتے ہیں۔ خوش الحان پرندے دنیا کی روشنی دیکھنے سے پہلے انڈوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذہن انسانی میں بھی اعلیٰ اور بلند درجہ خیالات سوئے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں بیدار کیا جائے۔ اٹھیے، جاگیے، آگے بڑھیے۔ آج کی دنیا پہلے کی دنیا سے بہت بہتر ہے۔ آج کسی نئے سائنسی خیال پر کسی کو سولی نہیں دی جاتی، نہ کسی کے علم کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ آج کی دنیا لاتعداد مواقع سے بھری پڑی ہے، جس کے خواب قدیم زمانے کے لوگوں نے نہیں دیکھے تھے۔ دوستو، ان لوگوں کی زندگی کے مطالعہ سے جنہوں نے زبردست ناکامی کے بعد کامیابی کے اعلیٰ مدراج طے کیے، ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شکست جب تک شکست نہیں ہوتی، جب تک شکست خوردہ اسے شکست تسلیم نہ کر لے۔ جی ہاں، شکست جب تک شکست نہیں ہوتی، جب تک شکست خوردہ اسے شکست تسلیم نہ کر لے۔ اگر ہم بھی اپنی شکستوں کو عارضی ناکامیوں سے زیادہ اہمیت نہ دیں اور اپنی کوشش پہلے سے زیادہ بڑھا دیں، تو یہ شکست ایک دن جیت میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے عظیم سپر سالار کی کہانی شیئر کریں گے جس کے ایک غیر معمولی فیصلے نے میدان جنگ میں اس کی شکست کو جیت میں بدل دیا تھا اور بظاہر ایک ناممکن جیت کو ممکن کر دکھایا تھا۔ Tariq bin Ziyad, the Muslim general, was a real do-or-die person. When he famously crossed the Strait of Gibraltar to conquer Spain, he was greeted by a significantly larger force of King Roderick. There was doubt in his camp, as the majority of his men suggested they should retreat and not engage in battle. However, Tariq had other plans. He set his own fleet on fire and made it clear that retreat was not an option. It was either victory or death. Addressing his men before battle, he said, "O my warriors, whither would you flee? Behind you is the sea, before you the enemy." They ended up winning the battle and conquered Spain, which the Muslims ruled for the next 1000 یہ کہانی ہے یورپ میں سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے طارق بن زیاد کی۔ ایک جنگ میں اسے ایک ایسی مشکل صورتحال کا سامنا تھا، اسے ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا جس سے میدان جنگ میں اس کی کامیابی یقینی ہو۔ کہنے والوں کے لیے ایسا فیصلہ کرنا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ اس سپر سالار کو اپنے سپاہی ایک طاقتور دشمن کے مقابلے کے لیے بھیجنا تھے، جن کی تعداد اس کی اپنی فوج سے بہت زیادہ تھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو کشتی میں بٹھا دیا اور ایک بحری راستے کے ذریعے دشمن ملک پہنچ گیا۔ اس نے ساحل پر سامان اور فوج اتار لیے اور ان کشتیوں کو آگ لگانے کا حکم دیا جس کشتیوں میں فوج یہاں پہنچی تھی، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ دیکھ رہے ہو جو کشتیاں ہمیں یہاں لائی ہیں وہ جل رہی ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں، اب ہمارا اپنے وطن واپس جانا فقط ہماری فتح پر منحصر ہے۔ ہمارے لیے کوئی دوسری راہ نہیں، یا تو ہم فتح پائیں یا لڑتے ہوئے مر جائیں۔ اور دوستو، وہ فوج، وہ جنگ جیت گئی۔ اس کہانی کا بس ایک ہی سبق ہے، ہر شخص جو کسی کام میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے اپنی واپسی کی ساری راہیں منقطع کر دینی چاہیے۔ صرف یہی ایک صورت ہے جس سے ہم اپنی ذہنی کیفیت ایسی بنا سکتے ہیں جیسی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور اسی کیفیت کو برننگ ڈیزائر کہتے ہیں، یعنی جیت کی شدید خواہش۔ یہ وہ امنگ ہے جو اگر نہ ہو تو جیت ناممکن ہو جاتی ہے۔